میرے دوستوں بھائیو بہنوں، اللہ صمد کا ایک دن کا وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت فوراً ختم ہو جائے، اور جسے پڑھتے ہی یہ سکے کیسے سامنے آپ کے اوپر برس رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر برس رہے ہیں، اسی طرح اس وظیفے کو پڑھتے ہی یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پر اس وظیفے کو پڑھتے ہی 1 منٹ کے اندر 1 منٹ میں ارجنٹ بیسس پر آپ پر پیسے برسنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ غیبی دولت والے ہاتھ انشاءاللہ دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ تک ویڈیو پہنچے آپ نے فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے، کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں ساتھیو بھائیو بہنوں کوئی نہیں بتاتا۔ دوستو، آج سینے کا راز پہلی بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو سمجھ لیں اور اس کو کر لیں۔ دیکھیں، بڑی بات پہلے سمجھیے گا، آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ 4 اللہ کے اسم مبارک ہیں، 4 اللہ کے نام ہیں۔ وہ 4 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں اللہ صمد کے ساتھ۔ پھر دولت اتنی آئے گی کہ تم تھک جاؤ گے، دولت اکٹھی کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، لیکن دولت آتی رہے گی، دولت نہیں تھکے گی، رزق نہیں تھکے گا۔ دوستو، آپ کا رزق دولت سے بھر جائے گا، اگر آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ خاص عمل ہے، یہ ہر شخص نہیں بتائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں، تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بس یہ تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہے عمل کو کرتے ہوئے۔ اور دوستو، ساتھی بھائی بہنوں، دوست سمجھتے ہوئے دیکھیں، مشکل نہیں ہے، صرف جس چیز میں جس بندے نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ میں آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت حاصل کرنی ہے، آخر دولت ایسے تو نہیں ہو سکتی نا ساتھی بھائی بہنوں، پھر امیر بھی ہونا ہے، دولت مند ہونا ہے۔ اور یہ عمل وہ ہے کہ جو ہم خود بھی کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی تاثیر اتنی دیکھی ہے کہ اس کی وہ طاقت دیکھی ہے کہ آج ہم بھی مالا مال ہیں۔ آج اللہ نے گھر، مال، دولت ساتھی بھائی بہنوں بھر دیا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، انسان کبھی بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی ساتھی بھائی بہنوں کسی بلاؤں میں پھنس جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا غم آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی سے وہ ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، اس عمل کو آپ نے، اس تسبیح کو چلتے پھرتے زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے قرضوں سے نجات مل جاتی ہے، کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے غم ختم ہوتے ہیں، کیسے فکروں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑے اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ بہت بڑے بزرگوں کا۔ یہ ہر شخص، ہر دکان پر ساتھی بھائی بہن، ہر دکان سے یہ ہر سودا نہیں ملتا۔ بہت کم دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے اس طرح کے سودے ملتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اس عمل کو کرنے کے بعد ساتھیو بھائی بہنوں، نہ ہی کوئی وقت کی دن کی قید ہے۔ آپ پیر کو کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دیکھیں سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ بس جمعرات اور جمعے کا دن ہی اللہ کا ہے، باقی سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن بڑا قبولیت کا ہے، قبولیت والا ہے، ہر دن بڑا برکت والا ہے، یہ دن بڑا رحمت والا دن ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں نہ جانے، بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں، اور پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر ابھی سے ہی ساتھیو بھائی بہنوں آپ کے معجزات، آپ کی برکات اپنی ساتھی بھائی بہنوں آنکھتی جھگی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ہفتے کا ساتھی بھائی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا یہ دن، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادات کرتے ہیں، اور سوموار کا دن یعنی پیر کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ الرحمن علیہ السلام کے ان کا بھی دن ہے۔ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ساتھی بھائی بہنوں خاص تعلق جڑا ہوا ہے۔ اب سارے دن ہی اللہ پاک کے دن ہے۔ منگل کا دن یہ زکریا علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھا، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کی تھا، اور جمعے کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں اور اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن سارے دن، ساری راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح بعض رسولوں اور بعض بزرگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کو تمام وظائف پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔
قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو بعض رسولوں اور حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے اس قرآن کو تمام اسماء کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ جو ان کو پڑھتا ہے اس کا مقدر کھل جاتا ہے، قسمت اس کی کھل جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عمل کی ہر بات کو قیمتی طرف سمجھنا ہے۔ یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے، اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات 2-3 بار ساتھیو بھائی میرا پیغام کی میری ویڈیو آپ تک ساتھیو بھائی آپ کو سننی پڑ جائے تو سن کر پھر اس عمل کو کریں، چلتے پھرتے بس ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی بہاریں دیکھنا کیسے تمہیں ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ دیکھیں عبادات کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے، عمل کو کرنے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ شخص نہیں کوئی بھی آپ کو بتا سکتا۔ میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کیسے غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑا تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جی ہاں مولا حضور۔ اب میں آگے بات بتانے سے پہلے آپ کو دیکھیں یہ بالکل مختصر واقعہ ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف ہماری ذات کے اندر ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم ساتھی بھائی بہنوں ہم جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، وہ جسے روز بروز ساتھی بھائیوں پڑھتے جاؤ گے زبان پر جاری ہوتا جائے گا، اسی طرح روز ہر رزق ہر طرف سے تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ جدھر جاؤ گے تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ لوگ دے جاتے ہیں، مٹھی میں پکڑا جاتے ہیں، کوئی تھیلے میں دے جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ پہلا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں ان تمام اسم مبارک کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ جو حرام اور جھوٹ، جو غیبت، جو بہتان، اس کو جتنے جھوٹے ساتھی بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کی نیت کر لینی ہے کہ اے اللہ میں فلاں حاجت کے لیے، فلاں مشکل کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، ان حاجتوں کو تصور میں رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر اس سے بھی آسان چاہتے ہو تو اس کو لکھ لیں، لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ پھر آپ نے اس عمل کو باوضو کر لینا ہے۔ اب اس عمل کو چلتے پھرتے ایک تسبیح کر لیں، اس کے اوپر آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 100 دانے والی تسبیح ہونا آپ کے پاس انتہائی ضروری ہے۔ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے وہ 100 دانے والی ہوتی ہے، جو چھوٹی تسبیح ہوتی ہے وہ 33 دانوں والی ہوتی ہے۔ اب آپ 100 دانے والی تسبیح لے لیں۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب یہ چلتے پھرتے اگر 100 دانے والی تسبیح نہیں تو کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں، جس کے اوپر گنتی آتی ہے، نمبرنگ آتی ہے دوستو بھائیو بہنوں، اور اس کو کاؤنٹر تسبیح بھی بولتے ہیں۔ وہ آپ لے لیں اگر ہے تو، اس کو لے کر نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اب پڑھنا شروع کر دیں۔ ترتیب اور طریقہ ایک ایک لفظ ساتھیو بھائیو بہنوں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اسم مبارک، اس سے پہلے جو میں نے کہا کہ نیت اور تمام چیزوں کو، اور وہ میں نے جو کرنی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں جب ہم نماز کی نیت نہیں کریں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم وظائف کے شروع میں نیت ہی نہیں کرتے پھر ہرگز وظیفے میں کامیابی ملنا ممکن نہیں ہوتی۔ ممکن تب ہوتی ہے جب ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، اس پر پورا آپ لوگ اس کو پورا ذہن میں بٹھائیں،
मुमकिन तब है। आज साथियों भाइयों बहनों, आपको हर बात समझकर इंशाअल्लाह इस अमल को मुकम्मल करना है। इस तरह इस अमल को करेंगे, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपको ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, ये बात नहीं गुजरेगी कहीं पर। आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जो तादाद बताई है 11 बार, इससे एक बार भी कम नहीं चलेगा। 10 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 8 भी नहीं, 12 भी से ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ जो तादाद बताई है बस इस पर आपने अमल करना है और इन चीज़ों पर अमल करना है। इसीलिए ऐसे ही समझिएगा जैसे इंतहाई ज़रूरी है समझना, वाजिब है, ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि देखें, अल्लाह वालों ने जो तादाद मुकर्रर की होती है, हम साथियों भाइयों बहनों कौन होते हैं कमी करने वाले? हम कौन होते हैं इसमें कमी पेशी करने वाले, ज़्यादती करने वाले? हमने बस इस तरतीब को समझना है, इसके मुताबिक हमने नीयत करनी है, बस मुझे इसके ज़रिए मिल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये कभी हुआ ही नहीं कि आपको ना मिले। जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, इससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। इसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो तो फरमाता है मेरी बारगाह से मांगो, जो बंदा मांगता है इसके लिए अपने ख़जाने खोल देता है, इसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि इसका गुमान भी नहीं पहुँच सकता। इस कदर ये ताकतवर अमल है दोस्तों। सबसे पहला इस्म पाक है या फताहु, इसका मतलब है खोलने वाली ज़ात। या फताहु जो आपने पढ़ना है साथियों भाई बहनों, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मैं आगे तादाद बताता हूँ। जैसे ही मैंने कहा, मुशरिक से जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी बंदिशें हैं, जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से यूं ही आपको पढ़ते ही, और साथियों भाई बहनों इसका मतलब यह है कि खोलने वाली ज़ात, हर चीज़ फ़ौरन खुल जाती है, हर बंदिश फ़ौरन साथियों भाई बहनों ख़त्म हो जाती है, हर रुकावट फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, हर मसले में कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात या फताहु, जो भी इसकी नज़र साथियों भाई बहनों, हर मुसीबत आफत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। साथियों भाई बहनों, अल्लाह पाक की मेहरबानी से हर मुश्किल हल हो जाती है और सख्ती ख़त्म हो जाती है, तंगदस्ती राहत में बदल जाती है। इसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ़ दूर करने वाली वही ज़ात है। एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ अमल में आपको बड़ी तरतीब से समझाया जाएगा। तो खुदारा आपने इस अमल को समझ लेना है इंशाअल्लाह। इस अमल को पढ़ते ही रिज़्क़ दौलत आप पर आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। साथियों भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह माला दौलत में खेलेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे इज़्ज़त ही इज़्ज़त होगी, जहाँ जाएंगे फ़तह ही फ़तह मिलेगी, जहाँ जाएंगे कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसीलिए इसको समझ लें और इसको अपने पल्ले मान लें। और मैं आपको बता दूं कि एक इस्म मुबारक आपने अपने पास लिख कर रख लेना है और इसके बाद आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने अभी हाल ही में इस अमल को कई लोगों को बताया है। जिसने भी किया ये अमल, यकीन जानिए हाथ उठा कर आज भी दुआएं दे रहे हैं। मैंने इससे पहले अमल अपने दूसरे चैनल पर बताया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में फीडबैक दिया, दिल खुश हो गया। यकीन करें, देखें, लोग जब खुशू खुजू के साथ, साथियों भाई बहनों, सही नीयत के साथ और हकीकत में माजजी, आजजी और इनकिसारी के साथ और अपने रब पर यकीन के साथ, तवक्कल के साथ, तवज्जो के साथ अमल को करते हैं तो मेरा रब करम नवाजी फरमा देता है। इसीलिए मैंने कहा इसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, अर्ज़ की, जी हाँ मौला, चुनाचा वो चट्टान फट गई। तो अचानक आप क्या देखते हैं, इसमें एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाते। इनके जिस्म पर बालों का बना हुआ एक जुब्बा है, इसके सामने एक डंडा पड़ा हुआ है और हाथ में अंगूर है और वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इन बुज़ुर्ग को इस हालत में देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। देखिए, कहाँ कहाँ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर इतनी आसानी में ये अमल नहीं कर सकते। इतनी आसानी मिलने के बावजूद, हमें इतना प्यारा मुल्क अल्लाह ताला ने अता किया है, इतना प्यारा मुल्क मिलने के बावजूद, वक्त और टाइम सब कुछ मिलने के बावजूद हम अल्लाह के नामों को नहीं पढ़ पाते, अपने लिए रिज़्क़ हासिल नहीं कर रहे। तो फिर हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? देखें दोस्तों, ये अमल कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो। ये अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह को राज़ी करने का तरीका है, ये अल्लाह की बारगाह से लेने का, ख़जाने लूटने का, हासिल करने का ये ख़ास तरीका है। तो इस्म मुबारक आपने सिर्फ साथियों भाइयों बहनों बताई हुई तरतीब से पढ़ना है, सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। अब दूसरा इस्म मुबारक भी
کمال کا اسم مبارک ہے، یقین جانے ہر اسم پاک جو بتانے لگا ہوں کمال ہے، کمال تر ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے، وہ بغیر کسی لالچ کے وہ دوسروں پر نچھاور کرنے والی ذات ہے۔ اسی لیے ساتھیو بھائی بہنوں وہ بے سوال عطا کرتا ہے، اس کی بارگاہ سے نہ بھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اسی لیے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہارا وجود ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہیں راحت ملے گی، تمہیں سکون ملے گا، تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے اس عمل کے پر ہی دولت ہوگی۔ دوستو اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کو دولت مند بنانے کے لیے اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لو، محتاجی سے بچائیں گے، خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ اتنا قیمتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے تاکہ آپ اس عمل سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر انتہائی قیمتی ہے آپ کے لیے، اسی لیے اب آپ نے اس مبارک کو جو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ساتھیو بھائی بہنوں ثانی نہیں ہے، اس جتنا کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو جس چیز اس سے جو مانگی جائے وہ مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جمالی عمل ہے، اور یہ اسم پاک یا وہابو ہے۔ یا وہابو یقین جانے 4 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ کے بعد آپ معجزہ دیکھ لینا، اس عمل کا، اس کی برکت دیکھ لینا، اس کے کمالات دیکھ لینا، عروج دیکھ لینا، کس قدر تمہیں ملتا ہے، کیسے زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیسے تمہاری جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوستو ہماری جمعۃ المبارک کی دن کی خصوصی دعائیں جو ہیں انشاءاللہ ہم کروانے شروع کر رہے ہیں شعبان اور رمضان میں انشاءاللہ۔ اس دعاؤں کے اندر آپ اپنا قیمتی نام لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا نام ضرور لکھوانا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے چھوٹے درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ میرا رپلائی آپ کو آئے نہ ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، لیکن دعا میں شمولیت جو بندہ کمپلیٹ ساتھیوں بھائی بہنوں کامنٹ میں اپنا نام لکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے گا ثواب کی نیت سے، تو دوستو اسم پاک کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بتا دیا، جو تسبیح آپ نے لینی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسی تسبیح ہو، اسی طرح اب آپ کو پڑھتے جائیں، چلتے پھرتے پڑھتے جائیں۔ لیکن جب لگے ساتھیوں بھائی بہنوں کہیں آپ کے کام ہو رہے ہیں، آپ نے وضو کر لیں اور نیت کر لیں، اس سے پہلے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے ان پر عمل کر لیں، پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف اسم مبارک پڑھ لیں، باقی عمل نیت اور جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے اگر نہیں کری تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا کوئی وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو فائدہ دے گا، ورنہ آپ کی جو ہے وہ عمل کے وہ اثرات نہ رہیں گے۔ انشاءاللہ صرف ثواب ملے گا، آپ کے باقی چیزیں اس سے پھر محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے باقی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عطا کرنے والی ہے، لیکن پڑھیں گے، نیت کر لیں گے تو وہ جو چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھیوں بھائی ان اللہ اعمال بالنیات، یعنی تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ مجھے دولت ملے تو دولت ملتی ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ کسی بیمار کو شفا مل جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ اگر ساتھیوں بھائی بہنوں اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے، کوئی بیمار ہو اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو اسے پڑھا جائے تو جان آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور کسی ایسی جگہ پڑھا جائے جہاں جادو جنات کے اثرات ہو وہاں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پڑھا جائے، کسی مرنے والے کے لیے پڑھا جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس نیت کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اللہ اسی طرح کا معاملہ اسی بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، جو چیز جس کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں کائنات میں پانی کی ہر بندے کو ہر چیز کو ضرورت ہے، پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سمندر دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں، چلا دیے ہیں، کتنی بارشیں برسات ہوتی ہیں، پانی اس قدر زیادہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو چیز ساتھی بھائی بہنوں آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی اللہ وہ آپ کو سب سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں مال و دولت کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے،
اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سارے اسماء رزق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دوستو، بھائیو بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، عزت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اسی لیے دوستو ان کو پڑھنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اب آپ سنیے گا ذرا، بس صبح کے ٹائم ایک کام آپ نے کرنا ہے، جس میں بعض چیزیں جو میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، رزق کی پریشانی اور تکلیفوں سے نجات کے لیے، مفلسی کو دور کرنے والا، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنے والا، حصول رزق کے سلسلے میں نئے نئے راستے کھولنے والا اور نئی راہ کھلوانے والا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، اس اسم مبارکوں کو صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ خود نہیں لکھ سکتے، کسی لکھوا لیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں کے اندر اندر لکھو۔ ساتھیو بھائی بہنوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انشاءاللہ اربوں پتی بن جائیں گے اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ پھر انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو کر ہی رہے گا۔ یہ حقیقت ہے دوستو، جس کو جتنی زیادہ ساتھی بھائی بہنوں ضرورت ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے خزانوں کو کھول بیٹھتا ہے، اسی لیے اس کے خزانوں سے حاصل کر لینا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، آپ نے اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، کسی سے لکھوا لیں۔ یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک ہے یا رزاق۔ دوستو، بسم اللہ کی برکات کتنی زیادہ ہے کہ میں پہلے کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ساتھی بھائی بہنوں، آپ نے دروازے کے باہر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، باہر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے دروازے کے اوپر۔ اللہ نے اس کے گھر میں موت نہیں دی، عذاب نہیں دیا فرعون کو۔ آپ کو پتا ہے، گھر سے نکلوا کر سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا، لیکن بسم اللہ کی برکت سے علماء فرماتے ہیں گھر میں وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ گیا۔ تو جس کے پاس یہ بسم اللہ اور یہ اسم پاک جس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، یا رزاقو کو، اس کو آپ نے لکھنا ہے جو تعداد بتائی اس کے مطابق، اور اس کو پڑھنا ہے اور اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں۔ خواتین بھی پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات بھی اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر مرد اور خواتین دونوں میں سے کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں۔ اور اس اسم مبارک نے ساتھی بھائی بہنوں، آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سفید کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، کسی اور کاغذ بھی نہ ہو۔ اب آپ نے اس کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جب آپ کا ساتھی بھائی بہنوں اس کا ورد آپ کریں تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اگر باتیں چھوڑ دیں، ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو بہت ساری باتوں سے محروم ہو جائیں گے دوستوں۔ جیسے ایک تالا ہوتا ہے نا، تو اس کی چابی ہوتی ہے، چابی کا اگر ایک ڈنڈا توڑ دیا جائے تو وہ تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ اسی طرح وظیفے کی شرائط کو بھی، اس کی چیزوں کو چھوڑ دیا تو وہ تاثیر سے محروم ہو جائے گی، بندہ ساتھی بہنوں فائدے کی بجائے کہیں اور چلا جائے گا۔ اسی لیے دوستو، ہاں، اللہ کلام، ساتھی بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن بات سمجھیے گا، رحمت آتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے آزمائے ہوتے ہیں ساتھی بھائی بہنوں، انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوتے ہیں، آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، بار بار اس چیز کو دہرانے سے اچھی بات نہیں ہے۔ اس اسم پاک کو آپ نے ساتھی بھائی بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھنا بھی ہے اور لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ اگر مزید گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو اس عمل کو آپ لوگ دیکھیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اور چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خشوع و خضوع کے ساتھ صبح کے وقت اور رات کے وقت 2 ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ رات میں، دن میں، کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ہر آنے والا دن تمہارے لیے دولت کا، ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ آخری اسم پاک یا معزو، آپ نے یا معزو، یا معزو، یا معزو کو پڑھتے جانا ہے، اور اس اسم پاک کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد صرف آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ غنی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنس کے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر آپ کو عمل کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں ضرور جواب دے دوں گا۔ اپنا خیال